الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، سورج اور چاند پیدا کیے، اور پھر بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائیں، ہوائیں چلائیں، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے پودے، پیداوار، پھل، یہ ساری چیزیں پیدا کی، اور یہ بھی فرمایا کہ پانی ہم نے برسایا اور وہ پانی زمین کے حصوں پہ پہنچا، لیکن بعض حصوں سے پیداوار ہوئی اور بعض حصوں سے کچھ نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے سورج اور چاند بنا دیے، اور دنیا کے انسانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیداوار زمین سے نکالی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جہالت اور ظلم کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے سورج اور چاند پیدا نہ کرے۔
اور روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی نہ برسائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اور جہالت اور ظلم کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے مختلف زمانے میں ضرورت کے مطابق چاند اور سورج پیدا کیے۔ چاند و سورج سے مراد انبیاء علیہ السلام، جن کے منور سینوں سے، روشن سینوں سے دنیا منور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کی طریقے سے آسمان سے وحی کی بارش برسائی، جس کے ذریعے سے پیاسے دل سیراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال جو بیان کی وہ بارش کی بیان کی۔ جس طرح بارش برستی تو سب کہیں ہے، لیکن ہر جگہ پیداوار نہیں ہوتی۔ زمین کے وہ حصے جو زرخیز ہوتے ہیں، جن میں پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے، وہاں سے سبزہ اور پھل اور پھول اور کھیتی وہاں سے اگتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے، زمین شور ہوتی ہے، اس زمین پر بارش وہی ہوتی ہے مگر اس سے درخت پیدا نہیں ہوتے۔ وہاں اگر دو چار درخت نکلتے بھی ہیں تو بہت کم، اور جو نکلتے بھی ہیں وہ بھی ناقص، نکمے، ان میں کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے آسمانی بادلوں کی بارش سے زمین کے تمام حصے ان سے غلہ نہیں اگتا، ایسے ہی جو آسمانی بارش ہے، کون سی؟ وحی کی، وحی ربانی کی بارش، اس بارش کا فائدہ بھی تمام انسانوں کو پہنچتا ہے، مگر تمام انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور علم مجھے دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ پانی برستا ہے، اس پانی کی طرح ہے، برسنے والے پانی کی طرح۔ فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جو بہت ہی، جس میں اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے، بڑا عمدہ ہوتا ہے وہ زمین کا حصہ، تو وہ پانی کو پی لیتا ہے اور اس سے بھرپور پیداوار اگتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، جس سے کچھ اگتا تو نہیں ہے مگر وہ پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور اس پانی سے انسان، جانور، اللہ کی مخلوق فیضیاب ہوتی ہے۔ اور تیسرا حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے نہ اس سے کچھ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ پانی کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتا ہے، وہ زمین بنجر کہلاتی۔ اسی طریقے سے جو علوم نبوت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمام انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس بارش سے بھی، بارش تو ایک ہی جیسی ہے، علوم نبوت میں برکات تو ایک جیسی ہیں، مگر ان سے ہر آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اس کے الفاظ بھی یاد رکھتے ہیں، معنی بھی یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے اور مسائل بھی نکالتے ہیں، جیسے مجتہدین، وہی قرآن حدیث ہم بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، مگر انہوں نے اس سے مسائل نکالے، خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی روشنی فراہم کی، پوری دنیا عمل کر رہی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف الفاظ یاد کیے، محدثین حضرات، حدیثیں انہوں نے جمع کی، مگر حدیث سے مسائل نکالنا ان کو نہیں آتا۔ انہوں نے حدیثوں کو ذخیرے کی شکل میں امت کے سامنے
پیش کر دیا، جمع کر دیا۔ اب جو علم والے ان سے مسائل نکالتے ہیں، لیکن وہ اگر حدیثیں جمع نہ کرتے تو پھر مسائل کو نکالنا مشکل ہوتا نہیں ہوتا۔ تو مجتہدین کی بھی امت کو ضرورت ہے اور محدثین کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے محدثین نے بھی عمل کیا، مجتہدین نے بھی عمل کیا، مسلمان بھی عمل کرتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، علم نبوت سے بالکل فیض نہیں اٹھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا، ناقدرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہر زمانے میں ضرورت کے مطابق وحی کے ذریعے سے علوم بھیجے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام تقریباً 1,24,000 ہے۔ یہاں تذکرہ سب سے پہلے ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي خَبُثَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، اور وہ زمین جو پاکیزہ ہوتی ہے وہ اپنی پیداوار اللہ کے حکم سے خوب نکالتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ، اور وہ زمین جو نکمی ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتی ہے پیداوار مگر بہت کم اور ناقص۔ اللہ کہتا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح آیتوں کو ہم بدل بدل کر مختلف عنوان سے بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ آیتیں تو سب کے لیے ہیں، مگر آیتوں سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو قدردان ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر 8 رکوع تک روحانی بارش، ایمانی بارش، وحی ربانی جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آئی، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تقریباً 14 رکوع میں۔ انبیاء علیہ السلام، ان کی قوموں کے واقعات، جو انبیاء آئے انہوں نے دین کی دعوت دی، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ انبیاء کے واقعات ہیں۔ اس میں مسائل بھی ہیں، عبرت کا سامان بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور امت کے لیے بڑی ہدایت موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جس نبی کا ذکر کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس۔ حالانکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کا ذکر اس سے پہلے آ بھی چکا شروع صورت میں، مگر آدم علیہ السلام نے امت کو جو دعوت دی ہے، جو احکامات سکھائے ہیں، ان کا تعلق دنیا کی آبادی سے تھا، رہن سہن سے تھا۔ ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، عقیدے لوگوں کے خراب نہیں تھے۔ پھر سب سے پہلا وہ پیغمبر جو شرک کے مقابلے کے لیے آیا، کفر کو مٹانے کے لیے آیا، وہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن گزرے ہیں، 10 قرن۔ ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، یعنی 10 صدیاں گزری، یعنی 1000 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب نہیں تھے۔ کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی بت پرست نہیں، کوئی ستارہ پرست نہیں، سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہے۔ کب تک؟ 1000 سال تک۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے سارے لوگ ایک امت تھے، ایک مذہب کے تھے، ایک دھرم کے تھے، ایک عقیدے کے تھے۔ دنیا میں کوئی اور مذہب تھا ہی نہیں، کوئی اور دین تھا ہی نہیں، ایک ہی دین تھا۔ جو سب سے پہلے انسان وہ سب سے پہلے نبی، یعنی حضرت
آدم علیہ السلام، اور باقی سب ان کی اولادیں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جب پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں تو انہوں نے اپنی اولادوں کو جو دین سکھایا وہ کون سا دین تھا، کون سا مذہب تھا؟ وہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا، وہی مذہب جو 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا، یعنی توحید، رسالت اور کیا چیز؟ تیسری چیز کیا ہے؟ قیامت۔ توحید، رسالت، قیامت، ہر نبی نے اسی کی دعوت دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک لوگوں کے عقیدے خراب نہیں تھے، دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں تھا، یہی مذہب تھا جس کی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہر نبی نے اسی مذہب، اسی دین کی دعوت دی۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے، بت پرستی شروع ہوئی۔ اور کیسے شروع ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بزرگ لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، عبادت گزار تھے، بڑے بڑے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ تو اس موقع پر شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں وہاں وہاں مسجدیں بنا دو، جہاں قبریں وہاں مسجدیں۔ پھر ان مسجدوں میں ان کی تصویریں رکھو، تاکہ جب ان کی تصویریں تم دیکھو گے تو تمہاری بے چینی اور بڑھ جائے گی، ہے نا؟ بڑھ جائے گی، سکون ملے گا، تسلی ہوگی تمہیں۔ اور جب تم ان کو دیکھو گے تو دیکھنے کے بعد عبادت کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں اور زیادہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے تصویریں بنا لی، اور اس زمانے میں تصویر کا بنانا حرام تھا بھی نہیں۔ کچھ زمانہ اور گزر گیا تو اس میں ترقی ہو گئی۔ پہلے تصویریں تھیں، اب کیا بنا لی انہوں نے؟ باقاعدہ ان کے مجسمے، ان کی مورتیاں۔ تصویر تو ضائع ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اس لیے بناؤ تو بزرگوں کی یادگار مضبوط قسم کی بناؤ۔ اور مضبوط کیسے ہوگی؟ جو پھاڑے نہ پھٹے، جو گرنے سے نہ ٹوٹے۔ پتھر کو تراش تراش کے ان کے مجسمے بنا لیے۔ مقصد کیا تھا؟ بے چینی ختم ہوگی، ان کو دیکھیں گے تسلی ہو جائے گی۔ اللہ والوں کو دیکھنے سے بے چینی نہیں ہوتی ہے، تسلی ہوتی۔ اللہ والوں کو دیکھنے سے دین کی طلب و تڑپ پیدا ہوتی، اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ مقصد تھا۔ لیکن جب وہ لوگ ختم ہو گئے اور نئی نسل آئی تو شیطان نے ان کو سمجھایا تمہارے باپ دادے انہی کی پوجا کرتے تھے، اور شروع ہو گئی بت پرستی۔ جو بزرگ لوگ تھے ان کے نام کیا تھے؟ وہ بھی سورہ نوح میں ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 نام تھے۔ ود اور سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا، مت چھوڑو۔ نوح علیہ السلام نے ان بزرگوں کے نام پر ان کی مورتیاں بن گئیں، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے اور شرک سے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے اللہ نے جس پہلے نبی کو بھیجا وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو عمر بھی اللہ نے لمبی عطا فرمائی۔ کتنی؟ 950 سال ان کی عمر نہیں ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اور تبلیغ جو ہے فوراً تو شروع نہیں کی ہوگی،
پیدا ہوتے ہی نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ پھر انہوں نے تبلیغ شروع کی، کتنے دن کرتے رہے؟ 950 سال۔ تو 40 اور 950 سال جوڑیے، کتنے ہو گئے؟ 990 سال۔ پھر طوفان نوح جب آیا اور پوری قوم برباد ہو گئی، مشرکین کی، ایمان والے باقی رہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام 60 سال اور زندہ رہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 1050 سال کی عمر ہے نوح علیہ السلام۔ اس زمانے میں سب کی عمریں اتنی نہیں تھیں، یہ بطور معجزے کہ اتنی لمبی عمر ان کی تھی، ورنہ ان کے سامنے 3 نسلیں گزریں۔ کتنی؟ 3 نسلیں گزر گئی، اتنی لمبی عمر نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کا اصلی نام بعض مفسرین کہتے ہیں شاکر تھا۔ شاکر کے معنی شکر گزار، اللہ کے شکر کرنے والے بندے۔ بعض مفسرین نے لکھا سکن تھا ان کا نام، سکن، سکن تسکین کا ذریعہ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے ان کا نام عبد الغفار تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الغفار۔ نوح گویا کہ ان کا لقب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ، تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ کیسے دعوت شروع کی؟ نماز شروع کرو، تم لوگ اب نماز پڑھا کرو، اور روزے رکھا کو، یہ نہیں دعوت دی، یہ تو عمل ہیں۔ پہلے عقیدہ، عقیدے خراب تھے، عقیدے میں فساد تھا، اس لیے پہلے عقیدے کی دعوت دی۔ اور عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے نا، یہ دولت دینے کا خدا، یہ اولاد دینے والا خدا، یہ روزی دینے والا خدا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ پیدا کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اللہ ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اور جو مخلوق ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو خالق ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو عبادت اس کی جائے جو کسی کا محتاج نہیں، اور وہ اکیلے اللہ ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور اگر تم نے ایسے خدا کی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے سب کچھ دیا، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، اگر اس خدا کی ذات میں تم غیروں کو شریک کرو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر بھیانک عذاب آئے گا، قیامت کا دن یا قیامت سے پہلے۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے اوپر ایک سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو قوم کے جو بڑے تھے، سردار، چودھری، وہ سامنے آئے اور انہوں نے اس دعوت کی مخالفت کی۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، کہا ان کی قوم کے بابرو لوگوں نے، سرداروں نے، بڑے لوگوں نے، جو سردار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ بڑی سخت بات کہی، انا لنراك في ضلال مبین، اے نوح ہم تمہیں دیکھ رہے کھلی ہوئی غلطی میں، ہم آپ کو کھلی ہوئی غلطی میں دیکھ رہے۔ کیوں؟ اتنے معبودوں کی باپ دادا پوجا کرتے آئے، اور آپ کریں سب کو ہٹا دو اور ایک کی عبادت کرو۔
لہذا یہ بات آپ کی کیسی ہے؟ غلط ہے بالکل. ہم آپ کو کھلی ہوئی غلطی میں دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام، اچھا یہ کیوں کہا انہوں نے؟ جو لوگ غلطی میں پڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ نوح علیہ السلام کو آپ غلطی میں ہیں. یہ دنیا کا دستور رہا ہے، ہمیشہ غلط لوگوں نے اچھے لوگوں کو اچھا کہا ہے، غلط کہا. جو غلط لوگ تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، انہوں نے ابرار کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، انبیاء کو ہمیشہ غلط کہا ہے. فلم کیا ہے؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جب صحابہ کو وہ دیکھتے تھے مشرک تو کہتے یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں. اور خود کیا تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے. وہ کس کو گمراہ لوگ کہہ رہے تھے؟ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَالُوا. جب وہ ان کو دیکھتے ہیں صحابہ کو تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ گمراہ لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کی جماعت ہے، معاذ اللہ. اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ وہ گمراہ تھے. تو جو اس زمانے میں جنہوں نے گمراہ کہا وہ اچھے تھے، خود گمراہ تھے. اور آج جو ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ سب کامیاب لوگ ہیں. انتم اعلم ام اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا یہ بتاؤ، ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. اور یہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو مومن ہی نہیں تھے، وہ تو گمراہ تھے. تو تم زیادہ جانکار ہو یا اللہ زیادہ؟ تمہاری گواہی بڑی ہے یا اللہ کی گواہی بڑی ہے؟ اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً مِّنَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے اور کس کی گواہی اللہ کی گواہی سے بڑی ہو سکتی ہے؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور گواہی کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. اگر اللہ گواہی دے دے، پوری دنیا اس کے خلاف گواہی دے، کس کی گواہی صحیح ہوگی؟ اللہ کی گواہی. اور جو اللہ کی گواہی نہ مانے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو پیغمبر تھے، مصلح تھے، اللہ نے جن کو منتخب کیا تھا، اور ان کی قوم کے چودھری لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو غلطی میں دیکھ رہے ہیں، آپ غلطی میں مبتلا ہیں. تو کسی آدمی سے کہا جائے کہ آپ غلط ہیں اور وہ صحیح ہو تو اس کو خوشی ہوگی نا؟ ارے غصہ آئے گا. غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور جس کو ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہم صحیح ہیں، مگر جس کو خدا نے سند دی ہو، باقاعدہ منتخب کیا ہو، اس کا تو ہدایت پر ہونا بالکل یقینی. اس سے کہا جائے تم گمراہ ہو. اگر آج کسی گمراہ سے کہہ دیا جائے تم گمراہ ہو تو کیا کرے گا وہ؟ مطلب خوش ہو جائے گا نا؟ ارے وہ غصہ ہو جائے گا. اور کسی ہدایت یافتہ سے کہہ دیا جائے تم گمراہ ہو تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. مگر یہ کتاب قرآن کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کی کتاب ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے دعوت کی لائن میں سب سے بڑے دعوت دینے والے انبیاء علیہ السلام تھے. ان کے طریقے پر اگر دعوت دو گے تو دعوت میں کامیابی ملے گی. انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ جب تمہیں غصے کی بات کہی جائے، بیجا بات، غصہ دلانے والی بات، تو غضبناک نہ ہونا، بلکہ نہایت سادہ زبان میں ان کے شک اور ان کے شبہ کو دور کر دینا. تو جب انہوں نے کہا ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ہم لوگ کیا کہیں گے ایسے موقع پہ؟ میاں تم گمراہ، تمہارے باپ تمہارے دادا گمراہ، ہے نا؟
نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا ہے میری قوم میں غلطی پر نہیں ہوں، میں غلطی پر نہیں ہوں۔ وجہ لیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور رب العالمین جس کو بندوں کی رہبری کے لیے منتخب کرے وہ غلطی پر نہیں ہو سکتا، وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ اور کیا کہا؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ، اے میری قوم میں تو غلطی پر نہیں ہوں لیکن میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کا۔ رب العالمین کہہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کا سبق دے دیا کہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ رب کے معنی پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، اکیلا وہی ہے۔ لہذا تم نے جو اتنے بنا رکھے ہیں یہ سب غلط ہے، غلط ہم نہیں، غلط تم ہو، اور جو تم سب کا رب ہے اسی نے مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میری ذمہ داری ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچو، آخرت میں بھی عذاب سے تم بچ جاؤ۔ اس وجہ سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا آپ رسول ہیں، اس لیے کہ رسول بنانے کے لیے اکیلے آپ ہی ملے تھے کیا؟ آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ارے آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ اگر کوئی رسول بنا کے بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ تو یہ ان کو شبہ تھا، ہر دور میں کافروں نے نبیوں کے سامنے یہی شبہ پیش کیا کہ ہم آپ کو رسول کیسے مانیں، آپ تو ہم ہی جیسے انسان ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے شبہ کو دور کیا اور کیا کہا؟ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نصیحت سنانے والا، ایک نصیحت کا پیغام تمہارے پاس آیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے ایک آدمی پر اللہ نے اپنا پیغام، اپنی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے بھیج دی، اس کو نبی بنا لیا، تمہیں اس پہ تعجب ہے؟ یہ تعجب کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے کس کو منتخب کیا؟ آدم کو منتخب کیا اکیلے۔ اللہ کو حق ہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے منتخب کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک بندے کو منتخب کر لیا، تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی بنانے کے لیے، انسانوں کے لیے پیغام بھیجنے کے لیے، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انسان ہی ہونا چاہیے، فرشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، اور جنوں سے بھی یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ اس لیے کہ نبی آتا ہے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اور اس پیغام پر عمل کر کے دکھانے کے لیے، کہ کھاتا بھی پیغمبر ہے کہ دیکھو ایسے کھاؤ، اور پیتا ہے پیغمبر تاکہ معلوم ہو ایسے پیا جائے، اور پیغمبر کو استنجے کی بھی ضرورت ہوتی ہے
تاکہ اس طرح استنجا کیا جائے۔ پیغمبر کی بیوی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کنبہ اور قبیلہ خاندان بھی ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خون بھی نکلتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے نبی۔ تو ایسے موقع پر انسان کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ نبی بنا کر کے بھیجا جاتا تو سب سے پہلی چیز فرشتے کو دیکھنے کی کسی انسان میں طاقت ہی نہیں۔ اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا، صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور 2 مرتبہ دیکھا ہے اصلی شکل میں۔ اور دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ مضبوط دل والا کوئی دوسرا نہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے تو عام انسان کیسے ان کو دیکھ سکتا ہے، اور جب دیکھ نہیں سکتا تو دیکھ کے نقل کیسے کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور فرشتہ اگر نبی ہوتا تو وہ کہے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، اور فرشتے کو تو ہم دیکھتے ہی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا جن کو دیکھتے ہیں، جن کو بھی نہیں دیکھتے۔ اس لیے ایسی چیز ہونا چاہیے اس کو دیکھتے ہوں۔ اب اگر فرشتہ آتا وہ کہتا روزے رکھو، ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، تم بھی نہ کھاؤ تم بھی نہ پیو، تو آدمی کیا کہتا کہ صاحب ہم سے تو عمل ہو نہیں پائے گا، ہم آپ کا برابری کہاں کر سکتے ہیں، آپ فرشتے، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اسی لیے کہا انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہیں جیسا۔ تمہیں جیسا کا مطلب جو انسان کو تقاضے پیش آتے ہیں وہی تقاضے مجھے بھی پیش آتے ہیں۔ دیکھو جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، نبی کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ نمونہ جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لیا نبوت کے لیے، اس میں تعجب کی کیا بات؟ اور کیوں اللہ نے بھیجا؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ پیغمبر تمہیں ڈرائے۔ کیسے؟ اللہ کے حکموں کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر اللہ کے حکموں کی مخالفت کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، اور جب تم ڈرو گے تو اللہ کی مخالفت سے بچو گے، اور جب اللہ کی مخالفت سے بچو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی۔ فرمایا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، کہا جی نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو نبی۔ فَكَذَّبُوهُ، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور مسئلہ ایک دن کا نہیں تھا، کتنے دن؟ 950 سال۔ اتنی لمبی اذیت اپنی قوم کی طرف سے کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ اتنی لمبی اذیت میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، ارے بولو، اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ہے 63 سال، اور 63 سال میں بھی نبوت کا زمانہ ہے 23 سال، اور اسی میں آپ کو ستایا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کی عمر پاک ہے کتنی؟ 1000،
50 اتنی لمبی عمر، اور 950 سال تک تبلیغ کی انہوں نے، اور لوگ مارتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، سمجھتے تھے یہ مر گئے ہیں، اور پھر ہوش آتا تھا پھر سمجھانے کے لیے نکلتے تھے، چھپ کے بھی، علل اعلان بھی، اکیلے میں بھی، مجمع میں بھی، ہر انداز سے نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ 3 نسلیں گزر گئیں۔ جب ان کی عمر اتنی ہے، زمانے تبلیغ اتنا ہے، تکلیف کا زمانہ اتنا ہے، تو زیادہ تکلیف کسے پہنچی؟ کسے پہنچی عتیق؟ نوح علیہ السلام کو پہنچی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اللہ کے راستے میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، حالانکہ آپ کی مدت تبلیغ 23 سال ہے۔ اب بتائیے دونوں باتوں میں کیسے ایک ساتھ اکٹھا ہوں ہے؟ کسی غیر مقلد سے پوچھئے کیسے ہوگا؟ ہر نبی سچا، اللہ کے نبی بھی سچا۔ حقیقت ہے مدت تبلیغ نوح علیہ السلام کی زیادہ، مگر جتنی اذیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ یہ کیسے؟ کہا یہ اس طریقے سے تکلیف کا جو مدار اور معیار ہوتا ہے کہے پہ ہوتا ہے معلوم؟ احساس پر۔ جتنا زیادہ آدمی کے اندر احساس ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، اور سب سے زیادہ احساس اور سب سے زیادہ لطافت اور سب سے زیادہ نفاست اور سب سے زیادہ نزاکت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی وہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جیسے زندگی ہے اور احساس ہے آدمی کے اندر، حس، انگلی کے پورے میں اگر آپ کی کانٹا چبھے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، اور اگر آپ کی ایڑی کی کھال میں چبھے تو نہیں ہوگی تکلیف، نہ ہوگی، مگر دونوں کی تکلیف میں فرق ہوگا۔ یہاں زیادہ یہ نازک ہے، وہ کھال موٹی ہے، اس میں نفاست زیادہ ہے، اس میں لطافت زیادہ ہے، اس میں نزاکت زیادہ ہے۔ جس میں لطافت نفاست زیادہ ہوتی ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف دونوں کو ہے، مگر احساس کی وجہ سے یہاں زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جو غلام ہوتے ہیں اولیاء اللہ، ان کے اندر بھی لطافت اور نفاست اور احساس عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں محسوس ہوگا، ان کو محسوس ہوتا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الارشاد، علماء کا مرجع، استاد الاساتذہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ۔ لطافت کا معاملہ یہ تھا کہ چائے جب بن کے آئی تو کہا حضرت کیسی چائے ہے؟ کہنے اس میں کچے پانی کی بو آ رہی، اور کسی کو نہیں محسوس ہو رہی، سب پی رہے ہیں بڑی مزیدار چائے، بڑی مزیدار چائے، اس پہ کچے پانی کی بو ہے۔ اور شاگرد مولانا حبیب الرحمن صاحب بہت بڑے عالم، وہ خادم وہ بنا کے لائے تو ان کو بڑا غصہ لگتا ہے، دودھ والے نے پانی ملا دیا دودھ میں، اس کو بڑا ڈانٹا۔ گھر والوں نے بتایا وہی دودھ ہے، خیر پھر سے بنائی، خوب پکایا اور خوب پکایا اور خوب پکایا، اب اس کے بعد سب کو پلا دی۔ اس کے بعد حضرت آج کیسی ہے؟ کل کچے پانی کی بو ہے، اور پھر بھی محسوس ہو رہی۔ اب بہت پریشان، حیرت میں پڑے ہوئے، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟
اپنے ہاتھ سے بنائی، دودھ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد تیسرے دن ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کیا کیا، چائے کھولائی اور تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جو چائے کی پیالیاں تھیں پہلے ان کو گرم پانی سے دھویا اور پھر ان کو کپڑے سے خشک کیا بالکل، پھر چائے اس میں چاہیے۔ اب جو چائے حضرت نے پی، حضرت آج کیسی، کہلے آج کچے پانی کی بو نہیں، جس کی سب تعریف کر رہے تھے اور بتا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے اس میں کچے پانی، یہ احساس ہے۔ اور یہ حضرت مرزا مظہر جان جانا کا احساس، وہ کتنے لطیف المزاج آدمی تھے۔ آپ سوچئے، بادشاہ سلامت نے پانی پیا اور کٹورا رکھ دیا ٹیڑھا اور کہا حضرت ہم چاہتے ہیں خادم آپ کے پاس رکھ دیں۔ پہلے تو برداشت کر رہے تھے نفاست کے باوجود، مگر جب بادشاہ نے یہ کہا، کہنے لگے بادشاہ ہو گئے آپ کو کٹورا رکھنے کے سلیقہ و تمیز نہیں، جب سے آپ نے ٹیڑھا کٹورا رکھا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور جو خادم ہوگا وہ تو جان ہی نکال لے گا، اللہ جانے کیا کیا کرے گا۔ جب بادشاہ کا یہ عالم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مرزا صاحب کے بعد ایک آدمی نے خط لکھا جو مرید تھا کہ حضرت ہم آتے ہیں آپ کے ساتھ ہر سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اب میرا ارادہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ آپ کے بعد آ کے رہیں، وقت نکال کر تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ تو نہ معلوم کب سے برداشت کر رہے تھے، جھیل رہے تھے۔ یہ اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے مگر یہ برداشت کرتے ہیں، بہت برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نبی کے جانشین ہوتے ہیں، یہ نائبین انبیاء ہوتے ہیں۔ جیسے نبی برداشت کرتا ہے، برداشت کیا کرنے تو کیسے نائب ہیں آپ؟ کب تک برداشت کر رہے ہوں گے؟ مگر جب یہ خط لکھا اس نے تو حضرت نے خط میں جواب میں لکھا کہ جی نہیں، آپ سال میں 1 مرتبہ آتے، 1 ہی مرتبہ آیا کیجئے۔ وجہ جب آپ آتے ہیں تو کھانا بہت کھاتے ہیں، کھانا بہت کھاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہمارا کھانا زیادہ کھا جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ جب زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر مجھے قبض ہو جاتا ہے اور پھر مجھے جلاب لینا پڑتا ہے، تو سال میں 1 مرتبہ یہ زحمت کافی ہے۔ اگر 2 مرتبہ جلاب لینا پڑے گا تو یہ ناقابل برداشت، یہ نفاست ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ ان کے غلاموں کی نفاست ہے۔ بچپن میں جب ان کو کوئی خوبصورت آدمی لیتا تھا تو روتے نہیں تھے، کوئی سیاہ فام کوئی آدمی اگر لے لیتا تو بہت روتے تھے۔ یہ بچپن سے عالم ہے۔ اب آپ بتائیے، سوچئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست اور لطافت کیسی ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ نبی، اور حیرت کی بات، آپ جیسا عقل مند آدمی ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہم گئے رات میں اور رات ہی میں واپس بھی آ گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہیں؟ کتنی دور ہے مسجد اقصیٰ؟ اور وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر کو اللہ کے نبی سے الگ کر دے۔ دشمنوں کی یہ سازش تھی کہ ابو بکر کو نبی سے الگ کر دیں۔ اس زمانے میں جو دشمن تھے ان کی سازش تھی کہ ابو بکر کو نبی سے الگ کر دیں، اور آج جو دشمن ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی سے الگ کر دے، مگر نہ وہ کر پائے اور نہ یہ کر پائیں گے، ہے نا؟ دشمنوں کو فکر ہے اور فکر ہونی چاہیے، دشمنوں کو فکر ہے اور فکر ہونی چاہیے۔ دوستوں نے پائی ہے قربت رسول اللہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت، نزدیکی، جو ابو بکر و عمر کو نصیب ہے، کسی کو نصیب نہیں ہے۔ گنبد خضرا میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے پاس دونوں وزیر موجود ہیں، دیکھ کے سینے اس غم سے حاسدین کے سینے فگار ہیں۔ فگار جانتے ہیں؟
فگار فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پھٹ جانا۔ اس غم سے حاسدین کے سینے فگار ہیں، صدیق کے چمن میں کھلے ہیں وفا کے پھول۔ صدیق کی وفا کی وجہ سے سینے پھٹے جا رہے۔ تو غرضے کی مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی یہ اللہ کے نبی سے الگ ہو جائے۔ یہ کیوں چاہتے تھے وہ مشرکین؟ وجہ بتاؤ کیوں بھائی، کیوں چاہتے تھے ابو بکر کو اللہ کے نبی سے الگ کرنا؟ کیوں چاہتے تھے؟ کیوں چاہتے تھے بتائیے؟ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بدل اور مثال صحابہ میں کوئی دوسری نہیں تھی۔ بڑے قداور شخصیت تھی صدیق اکبر کی، بڑے مشہور، بڑے معروف، بڑے محبوب تھے لوگوں میں، اور لوگوں پر ان کے احسانات تھے، اپنوں پر بھی اور غیروں پر بھی، اور بڑے تجربے کار تھے۔ ایک انگریز نے تو یہ لکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں سچے ہونے کی دلیل یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر جیسا آدمی ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ابو بکر جیسا آدمی ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ اتنا سچا آدمی، اتنا تجربے کار اور ذہین آدمی، یہ نہ دھوکہ کھا سکتا ہے نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی۔ تو اس لیے پورا زور تھا ابو بکر الگ کیوں ہو جائیں، الگ ابو بکر۔ ابو بکر کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں، دعوت و تبلیغ نوح علیہ السلام نے شروع کی، اللہ کے نبی نے بھی شروع کی، ہے نا؟ مگر علل اعلان دین کی دعوت، علل اعلان دین کی دعوت حرم شریف میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی ہے، حضرت صدیق اکبر نے دی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تبلیغ دین حنیف نبی پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت میں کبھی بھی اندیشہ و خوف نہیں کیا، مگر یہ دعوت نبی کو دینا تھی۔ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے، صدیق اکبر کو شوق تھا کیا کہ نبی کی موجودگی میں نبی تقریر نہ کریں اور ہم تقریر کریں؟ نہیں، صدیق اکبر اتنے تجربے کار، اتنے سمجھدار آدمی تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قوم اندھیرے کی عادی ہے، اور جو لوگ اندھیرے کے عادی ہوں وہ اجالے کو بولو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے اگر توحید کی علل اعلان دعوت دی حرم میں، تو اللہ کے نبی کو وہ تکلیفیں پہنچیں گی، وہ تکلیف پہنچے گی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ تکلیف نبی کو نہ پہنچے بلکہ ہم ہی کو پہنچ جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب توحید کی دعوت علل اعلان ہو، حرم میں ہو۔ آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ پتہ چلا کتنے ہیں؟ 38 لوگ، 38 مسلمان ہو چکے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی مناسب نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر کا اصرار ہے، نبی بھی تیار ہو گئے، اور یہ 38 آدمی حرم میں بیٹھ گئے، اور بڑا مجمع ہوا۔ اس بھرے مجمع میں حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر کے دعوت دے رہے، اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا ابو بکر کے ساتھ۔ اس قدر مارا گیا، جوتے سے مارا گیا، نال ٹھکی ہوئی تھی اس پہ، سر کا جو بال پکڑا جاتا تھا وہ الگ ہو جاتا تھا، سر اور چہرہ بالکل برابر ہو گئے۔ لوگ باقاعدہ ایک کمبل میں اٹھا کر کے لے گئے، اور ابو بکر صدیق کے خاندان کے قبیلے کے لوگ، اس میں پیش عتبہ تھا جس نے بہت مارا تھا، تو یہ کہہ کر کے گئے کہ اگر ابو بکر مر گئے
تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، سمجھ لینا، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق جہاں تھے ہوش میں نہیں ہیں، پورے خاندان کے لوگ وہاں اکٹھا رہے، انتظار کرتے رہے ابو بکر زندہ ہیں یا مر گئے۔ اگر یہ مر گئے تو ابھی جا کر کے ہم بدلہ لیں گے خون کا۔ وہی سب اکٹھا، گھر بھی نہیں گئے سب۔ پھر حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا تو سب سے پہلے کیا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے اور کہاں ہیں؟ تو وہ سارے لوگ جو اس انتظار میں تھے، اگر یہ مر گئے تو بدلہ لے گے، اب یہ تو زندہ ہیں۔ دوسری چیز، جن کی خاطر یہ پیٹے گئے ہیں یہ ابھی بھی انہی کا نام لے رہے ہیں، وہ لوگ تو چلے گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر وہ شخص تھے۔ ہجرت کی اجازت کب ملی آپ کو؟ اور 2 اونٹنیاں پہلے سے خریدے ہوئے ابو بکر صدیق۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ کافر کیا کرنا چاہتے تھے؟ ابو بکر کو اللہ کے نبی سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہیلے حوالے تلاش کیے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا ہیلہ ان کے سامنے کون سا تھا؟ معراج کا واقعہ تھا کہ صاحب ابو بکر یہ تو نہیں مانیں گے، اتنی دور ہے مسجد اقصیٰ، رات ہی میں گئے اور رات ہی میں واپس آ گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب ابو بکر صدیق سے یہ بتایا گیا تو ان کا نہیں ہو سکتا۔ کہا جن پر ایمان لائے وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہم اس سے زیادہ عجیب بات مانتے ہیں، ہم اس سے بڑی بات مان چکے ہیں ان کے کہنے سے۔ کہ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آئے اور ابھی گئے۔ جب جبریل کا آنا اور جانا ہم مان چکے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، جبریل تو ان کے خادم ہیں، وہ تو مخدوم ہیں، یعنی اتنے لطیف ہیں آپ، اتنی لطافت آپ کے اندر ہے، جب جبریل آ جا سکتے تو نبی کیوں نہیں آ جا سکتے؟ تو اللہ کے نبی میں اتنی لطافت تھی، اسی وجہ سے آپ کو تکلیف کا احساس نوح علیہ السلام سے زیادہ ہوا۔ دونوں باتیں صحیح ہو گئی۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنجَيْنَاهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، تو انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات عطا کی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کو نجات عطا کی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں ایمان کتنے لوگ لائے تھے؟ قرآن کہتا ما آمن معہ الا قلیل، ان پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ مفسرین اس کی تفسیر بتا دیں کتنے، 80 لوگ، 40 مرد اور 40 عورتیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ فی الفلک، اور ہم نے ان کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، واقعی وہ لوگ اندھے تھے۔ کیا تھے؟ اندھے حقیقت میں نہیں تھے، ہے ایک آنکھوں اندھا پن ہے، ایک دل کا اندھا پن ہے۔ حقیقت میں اندھا پن آنکھ کا اندھا پن نہیں ہے، دل کا اندھا ہونا، یہ ہے سب سے بڑا اندھا پن۔ انما تعمل قلوب التی فی الصدور لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اللہ کہتا وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ آنکھیں ہیں مگر پھر بھی فائدہ، جب دل اندھا ہو تو آنکھیں ہیں مگر فائدہ نہیں، کان ہیں مگر فائدہ نہیں۔ ارے دل اگر خراب ہو جائے، دل کی دھڑکن اگر بند ہو جائے تو آنکھیں اور کان اور ناک اور دل اور دماغ کچھ کام کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ان کے دل اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ نوح میں اور دوسری آیات میں آئے گا۔ اجمالاً یہاں پر ذکر تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا نبی بنا کر ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام۔ یہ عاد کون ہے؟ عاد یہ نوح علیہ السلام کے پوتے،
ارم، ارم کے بیٹے تھے دو، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا جسو۔ اوس اور جسو، اوس کے بیٹے ہیں عاد اور جسو کے بیٹے ہیں سمود۔ تو یہ جو عاد ہے ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اس قوم کو، اور عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، اور جو سمود تھے ان کو بھی عاد کہا جاتا ہے، مگر ان کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا کی طرف جو نبی بھیجے گئے وہ ہود علیہ السلام ہیں، اور عاد ثانی کی طرف جو بھیجے گئے وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ یہاں ذکر ہے عاد اولا کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ بھائی کیوں کہا؟ بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے سگا بھائی، سوتیلا بھائی، ہے نا؟ عربی میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا حقیقی بھائی، حقیقی بھائی کا مطلب ماں اور باپ دونوں ایک۔ ایک ہوتا علاتی بھائی، یعنی باپ شریک بھائی، یعنی باپ دونوں کا ایک ہے، ماں الگ الگ۔ ایک ہوتا اخیافی بھائی، اخیافی بھائی کا مطلب ماں شریک، یعنی ماں ایک ہے مگر باپ الگ الگ ہے۔ اس طرح ایک بھائی ہوتا ہے کون سا؟ ایمانی بھائی۔ ایمان کے رشتے سے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اول آخر، پہلے اور بعد کے انبیاء، اولیاء اور صحابہ اور تابعین، سب کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ ایک ہوتا ہے برادری کا بھائی، ایک ہوتا ہے وطن کا بھائی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، برادران وطن، ہمارے وطن کے بھائی۔ تو یہاں پر جو ہود علیہ السلام کو بھائی کہا گیا، یہ قومی بھائی کہا گیا، یعنی قوم دونوں کی ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ قوم کے عاد کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، 80 آدمی باقی بچے، انہی سے دنیا پھر چلی۔ ان میں کوئی بے ایمان نہیں تھا، کوئی آگ کا پجاری نہیں تھا، سب موحد تھے، سب کے عقیدے ایک تھے، سب دیندار تھے۔ بعد میں پھر بت پرستی پھر پیدا ہو گئی۔ جب بت پرستی پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اب کی کس کو بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان میں گستاخی، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو، بے بس مجبور لوگوں کو اس کے برابر شریک کرنا گستاخی ہے۔ اللہ کا عذاب آ جائے، ڈرتے نہیں ہو تم؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاہا، تو کہاں سرداروں نے، الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، جو کافر قوم تھی اس کے جو سردار اور بڑے اور رئیس اور چودھری لوگ تھے وہی آگے بڑھے، اور کیا کہا؟ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی قوم نے ان سے کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاہا، ہم آپ کو بے عقل سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بے عقلی کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ کس سے کہا؟ حالانکہ نبی اپنے زمانے میں سب سے عقل مند ہوتا ہے، اور جو عقل والے کو بے عقل کہے وہ حقیقت میں سب سے بڑا بے عقل و مجنون ہوتا ہے۔ تو نبی سے کہہ رہے ہیں کیا؟ ہم آپ کو بے عقل سمجھ رہے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہیں بے عقل؟ وجہ زمانہ کدھر جا رہا ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں۔
زمانے کے خلاف آپ چل رہے ہیں. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 معبود ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک معبود ہے. بتائیے، زمانے کے خلاف چلنا یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے؟ سارے آپ کے مخالف ہو جائیں گا، آپ اکیلے رہ جائیں گے. یہ ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لینا یہ عقل کی بات نہیں ہے. ہم آپ کو بے عقل سمجھتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. معاذ اللہ. نبی کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. نبی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر وہ سچا نبی ہے، اگر جھوٹا نبی ہے تو پھر جھوٹ بول سکتا ہے. جیسے غلام احمد قادیانی، ان کو بتایا گیا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو کہنا کہ صرف 17 جھوٹ بولے انہوں نے. کتنے؟ کہنا 17 ہی تو جھوٹ بولے. اب آپ بتائیے، یعنی 17 جھوٹ باتیں جس کی جھوٹی ثابت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. جیسا نبی ویسے ہی اس کے امتی بھی ہیں. حالانکہ اگر ایک بات جھوٹی ہو جائے تو نبی کی پھر کسی بات کا اعتبار نہیں رہے گا. اس لیے نبی سچا ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. مطلب اللہ نے آپ کو نبی ابھی بنایا نہیں، خود ہی زبردستی آپ نے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، اب کسی عقل مند آدمی سے آپ کہتے ہیں آپ بے وقوف ہیں تو وہ بہت خوش ہوگا نا. ارے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بلکہ کسی بے وقوف سے آپ کہتے ہیں آپ بے وقوف ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے. بے وقوف آدمی بھی اپنے آپ کو بے وقوف کہلانا پسند گوارا نہیں کرے گا. یہ پیغمبر ہیں، بتائیے، سب سے عاقل، سب سے اعلیٰ اور دانا و فردانہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. دین کی دعوت دینے میں یہ حالات پیش آتے ہیں کہ آدمی تانا بھی دیتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، غصہ دلانے والی بات بھی کرتا ہے، مگر جو داعی ہوتا ہے اس کو غصہ آتا تو ہے. غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آئے وہ آدمی نہیں، گدھا ہے. بھئی غصے والی بات ہے تو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ مگر غصے کا وہ اظہار اس کو دبا لیتے. اور غصے کی بات پر جسے غصہ آئے اور اس کے بعد وہ غصے پر کنٹرول کر لے، سب سے بڑا بہادر وہی آدمی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، اور یہی چیز سب کے بس میں نہیں. فرمایا یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں کم عقل نہیں ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ اعلان کروایا ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کے پیغام پہنچانے آیا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں. اگر تم خدا کو ایک مان لو گے میرا تھوڑی فائدہ، اور نہیں مانو گے تو میرا نقصان نہیں. لیکن تمہاری خیر خواہی مقصود ہے، تم جہنم کا ایندھن نہ بنو، اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل نہ ہو، اس لیے میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ اپنی امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور وہی بات کہی، وہی اعتراض، وہی جواب. ہر نبی سے ہر قوم نے یہی کہا. کیا کہا؟ کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، آپ تو انسان ہیں. آپ تو جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے ہی کھاتے. جیسے نوح علیہ السلام سے کہا ویسے ہی ہود علیہ السلام سے ان کے زمانے کے کافروں نے کہا. تو انہوں نے کیا کہا؟ اواعجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی کی زبانی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، جس کو چاہے منتخب کر لے، جس کو چاہے نبی بنا دے.
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور پھر اس کے بعد کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، میاں اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا ہے۔ مطلب جانشین، گدی نشین جانتے ہیں؟ گدی نشین جانتے نہیں جانتے؟ شامینہ شاہ چلے جائیے، معلوم کیجئے گدی نشین کہاں بیٹھتے ہیں؟ جانشین دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے والا، اللہ نے قوم نوح کا جانشین بنایا ہے۔ جس دھرتی پہ تم چل رہے ہو اور بس رہے ہو اور پھر رہے ہو اور ناز کر رہے ہو اور گھمنڈ کر رہے ہو، تم سے پہلے یہاں کوئی اور رہتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پھول برسائے نا۔ کیا ہوا تھا بھائی؟ یہ تمہارے بغل میں بیٹھے منہ پھیلا رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ الیاس کے بغل میں جو ہے، ہاں کیا ہوا تھا؟ ہاں کیا ہوا تھا یہ تو پوچھ رہے ہیں، وہ منہ پھیلاتے رہو خالی بیٹھ کے، بیٹھے بھی ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا، طوفان، پہاڑوں کی چوٹی پر بھی پانی تھا، پانی، اور ساری دنیا غرق کر دی گئی۔ کیا جرم تھا ان کا؟ نبی کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، شرک کر رہے تھے، اور تم پھر انہی کی جگہ پہ آباد ہو اور وہی جرم کر رہے ہو۔ اگر جرم وہی ہے تو سزا تمہیں نہیں مل سکتی۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور اس میں اشارہ ہے کاہے کی طرف؟ خالی انہی سے تھوڑی کہا جا رہا تھا، قرآن ہمیں سنا رہا ہے۔ اب یہاں نہ قوم ہود ہے نہ قوم نوح ہے، مسلمانوں کو سنا رہا ہے۔ جس گھر میں تم رہتے ہو، اس گھر میں ہمیشہ سے نہیں رہتے آئے ہو، تم سے پہلے یہاں کوئی اور رہتا تھا، وہ چلے گئے، ساتھ میں نہیں لے گئے، تم بھی ایک دن اس گھر سے نکالے جاؤ گے۔ جو چیز وہاں جانے کے لیے کارآمد ہے، اس کی انہوں نے تیاری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو تم تیاری کر لو۔ اللہ نے تیاری کرنے کے لیے تمہیں موقع دیے، بڑی مدد کی، کام تھوڑا اور ثواب زیادہ، اور خاص طور سے اللہ نے رمضان دیا، آ رہا ہے رمضان، اور رمضان سے پہلے اللہ نے کیا دیا؟ شعبان دیا، اور شعبان میں اللہ نے ایک رات دی، اس کا نام ہے شب برات۔ یہ برات کیا ہوتی ہے؟ اسلام میں برات تو ہے ہی نہیں، یہ جو ہم لوگوں کے وہاں براتیں ہوتی ہیں نا، اسلام میں برات ہے ہی نہیں۔ 40 آدمی، 50 آدمی، 150 آدمی، 200 آدمی ساتھ جا رہے ہیں، اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مہمانوں کا ذرا خیال رکھنا، بکرا کھلانا ان کو، خوش کر کے واپس کرنا۔ یہ جو شرطیں لگائی جا رہی ہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی مرضی کے بغیر شرط لگا کر، دباؤ ڈال کر کھانا، یہ حرام ہے۔ خود بھی کھا رہے ہیں اور نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو لے جا رہے ہیں باراتی بنا کر، ان کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ اسلام میں برات ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کا نکاح کیا، اس میں کتنے باراتی تھے؟ بولو کتنے لوگ تھے؟ برات آئی تھی کوئی؟ آپ نے مسجد میں بیٹھ کر کے باقاعدہ بلایا خود، یا انس انطلق، انس جاؤ، فادع لی ابا بکر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وبعددہم من الانصار، ان کو بلا لاؤ، فلا فلا فلا، اور آ گئے، آپ نے نکاح پڑھا دیا۔
یہ ہے نبی کی بیٹی کا نکاح، اور یہاں تقوی اور طہارت، اور اس کے بعد جو ہے عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں اور دین کے راستے میں چل بھی رہے ہیں اور وقت بھی لگا ہوا ہے اور مال بھی لگا ہوا ہے، مگر ذرا باراتیں دیکھیے کتنی بڑی بڑی. یہ کیا ہے؟ ایک چور راستہ بھی ہے، کیا نکاح مرکز میں کر لیں گے، مگر دعوت اتنی بڑی ہوگی، بارات پھر بھی جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرما دی. اس رات کا نام ہے شب برات. یہ وہ برات نہیں ہے، برات. برات کے معنی آزاد کرنا. شب برات کا مطلب آزاد کرنے والی رات. اس رات میں اللہ تعالیٰ بے گنتی بے حساب بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. کون کون لوگوں کو؟ جو سارے کام کرتے ہیں، تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، صلاۃ التسبیح بھی، عمرے بھی، حج بھی اور تسبیح بھی، سب نیک کام کرتے ہیں، مگر اپنی ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں. ان کو شب برات میں جہنم سے آزادی نہیں ملے گی. جو اس رات میں اپنے پائجامے اپنی پینٹ کے ذریعے سے گٹوں کو ڈھانک لیتے ہیں، ان کو بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ جرم معلوم ہے بہت چھوٹا سا جرم ہے نا. ارے ٹکھوں کو چھپانا یہ چھوٹا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اللہ سب کو معاف کر رہا ہے اور کہہ دیا اس کو معاف نہیں کریں گے. اور اللہ ان کو بھی نہیں معاف کرتا، چاہے جتنی اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، چاہے جتنا دین کا کام کرو، ہر وقت اللہ اللہ، صدقہ خیرات سب، مگر تمہاری بہن تم سے خفا ہے اور تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے اور تمہاری ماں سے تمہاری بول چال نہیں ہے، کر لو ساری رات جاگتے رہو، اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے بتایا بے گنتی بے حساب اللہ کے بندوں کو اللہ آزادی عطا فرماتا ہے، مگر کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا. ان میں سے کینہ رکھنے والا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ شب برات کے آنے سے پہلے اگر معافی چاہتے ہو تو ایسے لوگ جن سے بول چال نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، ان سے اپنے قصے پاک کر لو، سلام دعا کر لو، معافی مانگ لو اگر چاہتے ہو. اچھا، اور یہ بھی ضروری نہیں، پچھلی شب برات تو نکل گئی، آئندہ سال جو شب برات آئے گی اس کا کوئی ٹھکانہ، وہ تو آئے گی مگر ہمیں ملے ضروری نہیں ہے. یہ سر پہ کھڑی ہے. ابھی کئی دن باقی ہیں؟ کئی دن باقی ہیں؟ ارے منگل کے روز ہے، آج کون دن ہے؟ بدھ ہے. اور میاں بدھ تو ہے، بدھ کے بعد پھر کیا ہے؟ منگل ہے نا. ایک ہفتہ ہے تقریباً. ایک ہفتہ تو چھوڑیے، کل کا بھروسہ نہیں ہے، اور کل بہت بڑی بات ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے. اس لیے یہ طے کر لیجئے اس سال تو شب برات میں معافی حاصل ہی کر لینا ہے. اور ہر قیمت کے اوپر شیطان یہاں پہ آپ کو ڈرائے گا، کہے گا معافی نہ مانگنا ورنہ جو ہے ذلیل ہو جاؤ گے، چھوٹے ہو جاؤ گے. اس لیے وہ بھلا تو چاہتے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان یہ، معافی مانگو گے اللہ پاک کی قسم اللہ تمہاری عزت گھٹائے گا نہیں، اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا. تو شب برات کی رات آ رہی ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ بندوں کی مغفرت، بشرطے کہ مغفرت والے کام کریں. مغفرت والے کام کیا ہیں؟ بائک لے کر کے اور پورے شہر میں گھومنا اور ہر مسجد میں 2 رکعت پڑھنا، یا پھر رات میں پٹاخے چھوڑنا، یا پھر حلوہ بنانا. یہی مغفرت والے کام ہیں. کہنے ہم تو پٹاخے نہیں داغتے ہیں. ارے مولانا بچے ہیں وہ ضد کرتے ہیں اور اس لیے ان کو پیسے دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بچے پٹاخے داغیں گے، کل قیامت کے دن ان سے مواخذہ نہیں ہوگا مگر تمہاری گردن پکڑی جائے گی. 7 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں ہے اور 10 سال میں فرض نہیں ہے، مگر ماں باپ پر نماز پڑھوانا فرض ہے. نہیں پڑھو، بچہ نہیں پڑھے گا عذاب نہیں ہوگا، ماں باپ پر عذاب ہوگا. تم نے پڑھوایا کیوں نہیں؟ آپ نے پیسے دیے کیوں؟
آتش بازی کے لیے، غلط کاموں کے لیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، نوافل پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی ہوئی اگر نمازیں ہیں فرض، ان کو پڑھ لینا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ مسجد عائشہ میں۔ کہاں کرنا ہے؟ گھر میں کرنا ہے۔ نفل نماز گھر میں ہی پڑھنا عبادت ہے۔ کہ سو جائیں گے، کہ سو جانا۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، 1 گھنٹہ جاگو سنت کے مطابق۔ خلاف سنت اگر جاگے اور پوری رات جاگے، اللہ کے وہاں اس کی کوئی قدر، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں گنتی نہیں ہوگی اعمال کی، وزن ہوگا، وزن۔ اور وزن کیسے پیدا ہوگا؟ سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے سے۔ پھر قبرستان تو جانا ضروری ہے شب رات میں، ہے نا؟ کون کون جائے گا؟ کہنے وہاں نہیں جائیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ شب برات کی رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 مرتبہ گئے شب برات کی رات میں، اور جب آپ گئے تو نہ ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا، نہ عمر ابن خطاب کو معلوم ہوا، صحابہ میں کسی کو نہیں پتا، ازواج مطہرات میں کسی کو نہیں پتا۔ عائشہ صدیقہ کو آپ نے بعد میں بتایا کہ وہ دیکھنے کے گئیں، کہاں ہیں اللہ کے نبی؟ ایسے گئے تھے آپ، اور زندگی میں 1 مرتبہ گئے، اور بار بار یہ رات آئی مگر آپ نہیں گئے۔ اس لیے 1 مرتبہ اگر آدمی چلا جائے شب برات کی رات میں تو پھر کیا ہوگا؟ کافی ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ مگر یہاں ایصال ثواب کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، ڈر میں جاتے ہیں۔ ڈر کا مطلب اگر ہم نہیں جائیں گے تو مردے آ جائیں گے ہمارے گھر، سب دھاوا بول دیں گے، اس لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، سنت کو سنت کی جگہ پر رکھو، گھر ہی سے بیٹھ کر کے ایصال ثواب ان کے لیے کر دیا جائے، یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ کاہے کی دعا کرنا ہے؟ بیمار ہیں یا امتحان ہے؟ عزیر کی مغفرت کی دعا۔ بے گناہ ہے، مرڈر کیس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے گناہوں کو عافیت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے۔ جھٹکے کا گوشت اگر غلطی سے کھا لیا تو کیسا ہے؟ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ شب برات کا حلوہ کھا سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ شب برات کا حلوہ ہوتا کیسا ہے؟ کیوں کھایا جاتا ہے؟ جی؟ اویس قرنی نے دانت توڑ لیا، کیوں الزام لگا رہے ہیں اویس قرنی پر؟ دانت توڑنا حرام ہے۔ اویس قرنی بزرگ تھے، کوئی بزرگ آدمی حرام کام کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص دودھ کو آگ میں ڈالے یا غلطی سے ابل جائے تو کیسا ہے؟ بھئی غلطی سے اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر دودھ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جاوید، ان کی والدہ اور جن جن کے نام لکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم کیا ہوا ان کو؟ نور الدین صاحب کے والد کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو آئے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت اور عظمت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے احکامات سننے اور جاننے کا شوق اور جذبہ دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ جو تیرے حکم و تیرے نبی کے احکامات معلوم ہو چکے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، امتحان دینے والے ہیں،
ان کے امتحان کو آسان فرما اور اس میں کامیابی عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ رجب و شعبان کے اس مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم سب کی زندگیوں کو دراز فرما دے۔ اے اللہ آنے والی شب برات کی مقدس رات، اس کے فیوض اور برکات سے کما حق ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ اے مالک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت